طرح گریٹر اسرائیل خواب ہے زائنسٹ کا، اسرائیلی زائنسٹ کا، اسی طرح گریٹر انڈیا یا اکھنڈ بھارت خواب ہے ہندو زائنسٹ کا۔ اس کی ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال پہلے ایک بہت بڑی حکومت ایک بادشاہ نے بنائی، اس کا نام اشوکا تھا۔ اشوکا کی حکومت ویسٹ بنگال، آسام، نیپال، یہاں سے لے کر پورے ہندوستان سے ہوتی ہوئی حتیٰ کہ کابل اور ایران کے بھی مغربی علاقوں بلوچستان تک یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے بڑی حکومت اور ریاست ہندوؤں نے کبھی نہیں بنائی۔ اشوکا ان کا آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، اشوکا ایک ڈریم ہے۔ دیکھیے جب سے اشوکا کی وہ ریاست ختم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ اکھنڈ بھارت نہیں بن سکا۔ ہندوؤں کی فوجی طاقت اس کے بعد سے کم ہوتی گئی ہے، کبھی اتنی اس مقام پر نہیں پہنچی کہ یہ نیپال سے لے کر کابل تک کی حکومت بنا سکتے۔ اشوکا ان کا نہ صرف رول ماڈل ہے بلکہ یہ اس کو جس طرح اپنی فورن پالیسی میں اور اپنی سیکیورٹی اور ڈیفنس پالیسی میں آج انکارپوریٹ کر رہے ہیں، اس کی مثالیں صرف یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کا جو نیشنل ایمبلم ہے، ان کے پاسپورٹ پہ جو ان کا نشان بنا ہوا ہے 4 شیروں والا ایک نشان، وہ نشان اور ان کے جو جھنڈے کے اوپر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے جس میں ایک پہیا سا بنا ہوا ہے، یہ دونوں نشانات اشوکا کی سلطنت کے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ کیجئے اشوکا ڈائنسٹی سے، اس سے اندازہ کیجئے کہ کس طرح یہ اپنے آج کے انڈیا کو ریلیٹ کرتے ہیں اشوکا کے ساتھ۔ جس طرح ہم قرون اولیٰ سے اپنے آپ کے تعلق کو جوڑتے ہیں، ہم اپنے گولڈن پیریڈ کو وہ جوڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین اور اس کے بعد والے مسلمانوں کو جو پیریڈ یا خلافت عثمانیہ یا اندلس کی حکومت یا مسلمانوں کے عباسیوں کا وہ دور کہ جب پوری دنیا پہ ہم حکومت کرتے تھے، ہمارے لیے وہ رومانٹک پیریڈز ہیں۔ اسرائیلیوں کے لیے وہ رومانٹک پیریڈ ہے کہ جب سپوزٹلی ان کی ریاست پورے مڈل ایسٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو زائنسٹ کے لیے وہ رومانٹک پیریڈ ہے کہ جب یہ آئیڈیلی نیپال سے لے کر کابل تک پھیلے ہوئے تھے۔ اور اشوکا کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا تھنکر فلاسفر جو اشوکا ہی کی حکومت میں اسی مورین امپائر کا ایک وزیر اعظم تھا، چانکیہ اس کا نام تھا، اور چانکیہ نے جو آئیڈیالوجی جو فلاسفی بلڈ کی تھی آج وہ پریکٹیکلی نیشنل پالیسی ہے، انڈین فارن پالیسی کی، انڈین ڈیفنس پالیسی کی، انڈین ملٹری اسٹریٹجی کی اور انڈین ڈپلومیسی کی۔ چانکیہ نو ڈاؤٹ ایک بہت فیسینیٹنگ تھنکر تھا، یعنی جس طریقے سے سانزو چائنیز میں گزر کے گیا ہے، جس طریقے سے کلاسوٹس گزرا ہے جس نے وار کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، جس طریقے سے میکیویلی نے پرنس کے نام سے کتاب لکھی ہے، تو چانکیہ نے بھی ایک بہت موٹا بہت خوبصورت ڈاکومنٹ لکھا ہے۔ خوبصورت ان دا سینس کہ اس وقت کے لحاظ سے اور اٹ واز اے فیسینیٹنگ ڈاکومنٹ انڈیڈ۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آج انڈیا کی ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ریسرچ آرگنائزیشن چانکیہ کی دی ہوئی فلاسفیز کے اوپر، اس کی ڈیفنس اسٹریٹجیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، یعنی اس کے ٹیکسٹ کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اس نے ایسی ڈاکومنٹس دیے ہیں، ایسے مٹیریل دیا ہے کہ جس کے اندر یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر سولجرز کو ایسا کھانا کھا لیں کہ 1 مہینے تک وہ بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں، کوئی ایسے بوٹ بنانے کا اس نے ڈیزائن دیے ہوئے ہیں کہ اگر پہن لیں تو سولجر کئی میل تک چلتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ انڈین ڈیفنس اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن ان ڈاکومنٹس کو لے کر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں آج۔ یعنی دیٹ از سو مچ ایمفسس دے گیو آن چانکیہ اینڈ دی امپائر آف اشوکا دیٹ واز کریٹڈ آن دیٹ ٹائم۔ دیکھیے جب آپ اس امپائر کو اور چانکیہ کو سمجھ لیں گے، اشوکا ڈائنیسٹی کو اور چانکیہ آئیڈیالوجی کو سمجھ لیں گے، تو آپ کے لیے پھر ہندو زائنسٹ کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو دقتیں آج کے دور میں جیو زائنسٹ کو ہیں، ایگزیکٹلی وہی دقتیں اور وہی خواہشات ہندو زائنسٹ کی ہیں۔ ان کا نیچرل الائنس بنتا ہے۔ دیکھیے جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے، جو جیو زائنسٹ اسٹیٹ ہے، گریٹر اسرائیل ہے، اس نے بھی مسلمان علاقوں پر بننا ہے، اس کے بھی بدترین دشمن مسلمان ہیں، انہوں نے بھی مسلمان علاقوں پر پھیلنا ہے، پرٹیکولرلی پاکستان اور افغانستان اور ایران کے جو علاقوں پہ یہ پھیلنا چاہتے ہیں، ان کے بھی بدترین دشمن مسلمان ہیں، ان کے پاس بھی مسلمان مزاحمت پیش کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی مسلمان مزاحمت دے رہے ہیں۔ ان کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر کہ پاکستان ان دونوں کا کامن دشمن ہے، بینگ این اسلامک نیوکلیر پاور۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیے اس وقت جو جوڈو کرسچن سویلائزیشن ہے وہ ایک نیوکلیر آرم سویلائزیشن ہے۔ اسرائیل کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں، انگلینڈ کے پاس بھی ہیں، امریکہ کے پاس بھی ہیں، ویسٹرن پاور کے پاس بھی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک رشین سویلائزیشن ہے، وہ بھی نیوکلیر آرمڈ ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک چائنیز سویلائزیشن ہے، وہ بھی نیوکلیر آرمڈ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہندو سویلائزیشن ہے، وہ بھی نیوکلیر آرمڈ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پوری مسلمان دنیا میں صرف ہم ہیں پاکستانی جو نیوکلیر آرمڈ ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو کانفلکٹ ایکسس ہے، جو بڑے بڑے تھریٹ ہیں، اگر یہ نیوکلیر ویپن مصر کے پاس ہوتا تو اسرائیل کے لیے مصر تھریٹ ہوتا، پاکستان تھریٹ نہ ہوتا۔